الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى وارث حاله ومظہر کماله مرشدی وسیدی ووسیلتی محی الدین الغوث الاعظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی وسیدی ووسیلتی محی الدین الغوث الاعظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا موجود ہے، و اور فوقا اوپر ہے، کلو ہر ایک پر، ذی علم علیم جو علم رکھنے والا جاننے والا ہے اس پر ایک اور جاننے والا موجود ہے۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کی مناسبت سے آپ ہم یہاں پر جو جمع ہیں، اس کا مقصد بارگاہ غوثیت میں ہدیہ غلامی پیش کرنا ہے، اور آج کی اس مجلس میں خاص طور پر جو یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ محبان جامع نظامیہ و بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے جو ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، آپ بھی بطور خاص ریکارڈنگ کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس میں مجھ سے خواہش کی گئی کہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کے متعلق کچھ بیان کیا جائے۔ در حقیقت سرکار غوث پاک کے علمی مقام کا احاطہ کرنا آپ کے ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن مولانا نظام الدین غوری صاحب جو بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ کے جدہ کے سرپرست صدر ہیں، اور سرپرست محمد عبدالسلام صاحب، حافظ عبدالسلام صاحب، یہ دونوں کی بڑی محنتیں کاوشیں رہی ہیں کہ یہ سنیت کی ترویج و اشاعت میں باوجود اپنی مصروفیت کے باب الحرمین جدہ میں سنیت کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں، اور ان کی کاوشیں ہوتی ہیں کہ جو کوئی حضرات حرمین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، علماء سے ہو کے مشائخ،
ان سے یہ استفادہ کرتے ہوئے وہاں کی تمام عوام کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور سنیت کو قائم رکھنے کے لیے وہاں پر اہل سنت کے عقائد کو، ان کی عقائد کی حفاظت میں بڑے مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آج ان کی خواہش پر عنوان جو اختیار کیا گیا، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو بات بیان فرمائی ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا موجود ہے، یعنی کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب اگر ہم اسی کے حساب سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ سب سے بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں سب سے بڑا ہوں اور میں تمام چیزیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم نے ایسا کیسے کہا کہ تم سے زیادہ بھی علم رکھنے والا، جاننے والا ایک بندہ ہمارا موجود ہے، جب کہ آپ نبی، جلیل القدر نبی، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے جلیل القدر نبی ہیں بنی اسرائیل کے، لیکن قرآن کہتا ہے تفصیلی واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر آپ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے زیادہ بھی علم رکھنے والا، جاننے والا موجود ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مقام بتایا ملنے کا، جہاں پر دو دریا مل رہے ہیں وہاں پر ان کا مقام ہوگا، اور تم اپنے ساتھ توشے میں مچھلی بنا کر پکا کر رکھ لو، جس وقت تمہارے توشے سے مچھلی نکل کر پانی میں زندہ ہو کر چلے جائے، وہی مقام ہمارے بندے کے ملنے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لیے جا رہے تھے، بتائے کہ راستے میں خیال رکھنا توشے میں سے، ٹفن میں سے کہیں مچھلی زندہ ہو کر نکل کے چلے جائے گی، وہاں پر وہ بندے کے، اللہ کے محبوب بندے کے ملنے کا مقام ہے۔ یہ جا رہے ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور باتوں میں کافی وقت نکل گیا، بھوک لگی، تو آپ نے کہا کہ کہاں توشہ نکالو، بھوک لگ رہی، کھائیں گے۔ تو اس وقت خادم نے کہا کہ حضرت میں آپ کو بتانا بھول گیا، فلاں جگہ تو مچھلی نکل کے چلے گی زندہ ہو، ہم تو بہت آگے ہیں۔ پھر پیچھے پلٹ کر گئے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات رہی۔ طویل واقعہ ہے کہ پھر آپ وہاں پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ اعتراض نہیں کرنا، سب سے پہلے شرط رکھ دی کہ میرے کام پر اعتراض نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیے کہ میں آپ کے کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ یہ دریا پار کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے تھے کہ ایک کشتی آئی، کشتی والے آئے اور دیکھے کہ بزرگ لوگ دکھ رہے ہیں، ان کو دریا پار کروا دیں گے، تو وہ اپنی کشتی میں یہ دو حضرات کو بٹھا لیے۔ کچھ دیر کشتی لے کر آگے چلے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی قوت ولایت سے کشتی کو توڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کشتی کو توڑ دیے، اچھی خاصی کشتی تھی، یہ تو ہم کو چھوڑ کر احسان کر رہے تھے، آپ نے ان کی کشتی کو کیوں توڑا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات کہی گئی کہ آئندہ اگر اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے۔ پھر کشتی سے اترے، نکلے، چلے گئے۔
آگے بڑھے، میدان میں گئے، بچے کھیل رہے تھے، آپ ایک بچے کو پکڑے اور اسے قتل کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے کو جہنم میں ڈالے گا، وہ بھی جانتے بوجھتے قتل کرنے والے کو۔ آپ آئے اور ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا، آخر اس کا سبب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پھر فرمائے کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ پہلے کہ 2 مرتبہ تو ہو گیا، ایک مرتبہ اور موقع عنایت کر دی، اگر آئندہ میں کچھ اعتراض کرا تو مجھے اپنی مصاحبت سے دور فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس وعدے پر حضرت خضر علیہ السلام ساتھ رکھے، پھر گئے، گاؤں میں گئے، لوگوں سے کہے کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے کچھ جو ہے ضیافت کرو، ہمارے کھانے کا انتظام کرو، ہم غریب الوطن ہیں۔ بہرحال کوئی کچھ بھی نہیں سنی۔ رات ہو گئی، آدھی رات کے بعد اٹھ کر ایک دیوار گر رہی تھی، اس کی تعمیر، مرمت، اس کو گرنے سے بچانے کے لیے جو بھی کام ہو سکتا تھا وہ کام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر فرمائے کہ حضرت دن بھر لوگوں کو بولتے پھرے ہم مسافر ہیں، کھانا دیو کرو، کوئی بھی کچھ بھی نہیں۔ آدھی رات کو اٹھ کے کس کی دیوار ہے کیا ہے نہیں معلوم، اس کی مرمت کرنے کو نکلے، بجائے اس کے یہی محنت مزدوری دن میں کر لیتے تو کچھ خورد و نوش کا انتظام ہو جاتا۔ پھر فرمائے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہاں سے آپ کے اور میرے درمیان فراق ہے، علیحدگی ہے، آپ صبر نہیں کر سکتے، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا میں نے جو کام کیا وہ غلط تھا؟ میں تو جو بھی کام کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ وہ لوگ ہمیں کشتی میں بٹھا کر ہم پر احسان کیے تھے، آگے جاتے تو ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، اور وہ لوگوں کی جو اچھی کشتی ہوتی، جو مزدوری کرتے، ادھر سے ادھر جاتے آتے، ساز و سامان لگ جاتے لاتے، ان کو اچھے کشتیوں پر قبضہ کر لیتا تھا، وہ رکھ لیتا تھا۔ تو ان کی کشتی آگے جانے کے بعد وہ بادشاہ غضب کر لیتا، قبضہ کر لیتا، غاضب ہو جاتا۔ تو انہوں نے ہمیں کشتی میں بٹھا کر احسان کیا، میں نے اس کی کشتی کو توڑ کر اس پر احسان کیا۔ کشتی میں عیب پیدا ہو گیا، اب وہ بادشاہ وہ کشتی کو نہیں حاصل کرے گا، چھوڑ دے گا۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی کرامت بھی ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی، پانی داخل بھی ہوتا ہے، کشتی ڈوبتی نہیں۔ پانی اگر کشتی میں آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی ٹوٹی ہوئی بھی ہے، پانی داخل بھی نہیں ہوتا، اس میں کشتی ڈوبتی بھی نہیں۔ تو وہ بٹھا کر احسان کرے، ہم توڑ کر احسان کریں۔ اور جو لڑکے کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا کہ اس بچے کو کیوں مارے، یہ ان کے والدین کی ایک لوتی اولاد تھی جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی، اور وہ مومن تھے۔ یہ اللہ کا نافرمان تھا، اس کی محبت میں یہ ممکن تھا کہ وہ کفر تک چلے جائیں، تو ان کے ایمان کی حفاظت کے خاطر اس کو قتل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ان کو عطا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں لیکن یہ واقعات نہیں جانتے۔ حضرت خضر علیہ السلام بیان کرے بات، اور یہ جو دیوار ہے گر رہی ہے، اس کو تعمیر کرنے کا سبب یقینی بات ہے دن میں محنت مزدوری کرتے تو کچھ خورد و نوش کا انتظام ہو جاتا، لیکن اب کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور یہ دیوار گرنے والی ہے۔ یہ دیوار گرے گی، وہ خزانہ باہر آئے گا، تو جو یتیم بچوں کا خزانہ ہے وہ دوسروں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور یہ جو خزانے کی حفاظت ہے ان کے سبب نہیں ہے، یہ تو بچے یتیم ہیں، ان کے ماں باپ نیک تھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، وہ نیکی کا سبب ان بچوں کی خزانے کی حفاظت ہے۔ علماء مفسرین نے بتلایا کہ 7ویں پشت میں وہ باپ دادا جو تھے ان کے 7ویں پشت کے وہ نیک تھے،
انہوں نے نیک عمل کیا تھا وہ نیکی کا صلہ ان کے 7 پشت بعد کے یتیم بچوں کو مل رہا تھا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود نہیں جانے، حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے، لیکن آپ تو ولی ہیں، نقیب الاولیاء ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی زندگی عطا کی ہے، تو آپ ولی ہیں، ولی زیادہ جانتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا موجود ہے۔ تو خضر علیہ السلام کا وہ مقام کہ موسیٰ علیہ السلام کون، جلیل القدر نبی بنی اسرائیل کے، کیسے نبی جلیل القدر جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ آپ کے پاس جو توریت آیا اس میں جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے سونے کی تختیوں پر لکھی ہوئی توریت ان کے حوالے کی۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے، اللہ سے بات کرنے والا، ڈائریکٹ کلام کرنے والا، کتنا بلند مقام کا نبی نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظاہر کی کہ ان سے زیادہ بھی جاننے والا اور ان کے ساتھ صبر کرنے والے نہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے علم عطا کرے، وہ جاننے والا۔ اور خود اللہ تعالیٰ کلام مجید میں اپنے حبیب سے یہ بات فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتلا دی، سکھلا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز عطا کرے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی اختیار ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ان کو زیادہ ان کو کم کیوں۔ تو المختصر یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا موجود ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے سرکار غوث پاک کی علمی فضیلت، تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ ایسا بلند و بالا ہے کہ آپ کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے علم و تعلم کے متعلق جو باتیں سیرت میں ملتی ہیں، آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں کہ آپ ابتدائی علوم اپنے مادر وطن یعنی جیلان میں حصول علم کیا۔ ابتدائی تعلیم کچھ عرصہ والد کے پاس رہی اور والد کی سرپرستی میں رہی، اساتذہ کے پاس پڑھے، جس کی سرپرستی آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رہے۔ جب آپ کو استاذ کے سامنے بٹھایا گیا قرآن شریف کی تلاوت کے لیے، تو جب استاد محترم سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم پڑھانا چاہتے، آپ 18ویں پارے سے ابتدا فرماتے۔ یہاں الف لام میم پڑھایا جا رہا ہے، آپ قد افلح المؤمنون سے آغاز فرما رہے ہیں، باوجود تکرار کرنے کے پڑھانے والا استاد بھی پریشان کہ ابھی بچے کو قرآن شروع کرائی جا رہی ہے اور یہ الف لام میم کی جگہ 18واں پارہ شروع کر رہا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ بات بیان فرمائی پیچھے سے کہ آپ جہاں سے نہیں بلکہ ان کو 18ویں پارے سے پڑھائیں۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو میں قرآن کی جو تلاوت کرتی تھی تو یہ 17 پارے میرے پیٹ میں یاد کر چکے ہیں۔ والدہ کے شکم مبارکہ میں 17 پارے آپ حفظ کر چکے تھے، تو دنیا میں آنے سے پہلے 17 پارے حفظ۔ اب آگے جو آپ پڑھے، پھر اس کے بعد آپ کا تعلیم وغیرہ کا سلسلہ گیلان میں رہا، اور جو علوم دینیہ آپ گیلان میں حاصل کر سکتے تھے وہاں پر جو علماء موجود تھے تو آپ ان سے اکتساب فیض کیے۔ اور پھر جیسا کہ آج کل کے زمانے میں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے پڑھنے کے لیے فی الوقت جہاں پر ڈگری کمپلیٹ ہوتا ہے پی جی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آسٹریلیا، لنڈن، یو ایس وغیرہ یا چائنا یہ جا رہے ہیں۔
جا کر وہاں پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جیسے یہ آج کے زمانے کے علم کے مراکز بنے ہوئے ہیں، آج سے تقریباً 950 سال پہلے علم کا مرکز بغداد ہوا کرتا تھا۔ علم کا مرکز بغداد ہوا کرتا تھا۔ وہ سبب یہ کہ عباسی پیریڈ تھا، اور عباسی پیریڈ میں یعنی جو اسلامی حکومت تھی، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا پیریڈ آیا، بنو امیہ کے بعد پھر عباسی پیریڈ رہا، تو وہ عباسی پیریڈ تھا۔ عباسی پیریڈ میں جو دارالخلافہ تھا وہ بغداد سے چلتا تھا، یعنی حکومت کا جو جیسے دارالخلافہ یعنی جیسے آپ کی ریاست تلنگانہ ہے، اس کا صدر مقام کون سا ہے؟ حیدرآباد۔ ویسے ہی ہندوستان کا دہلی، تو وہاں پر خلیفہ وہاں پر موجود ہوا کرتا تھا۔ تو بغداد کیونکہ خلیفہ ہوتا ہے، وہاں پر علم کے تمام سہولتیں بھی وہیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ اکابر علماء کو ساری مملکت سے، اسلامی مملکت جتنی پھیلی ہوئی تھی، وہاں پر سے جو تخصص رکھنے والے بڑے بڑے علماء تھے ان کو بغداد میں بلایا گیا، اور بغداد میں بلا کر ان کے ذریعے سے تعلیم کے وہاں پر بڑے بڑے مدرسے وغیرہ قائم کیے گئے، اور ساری دنیا سے اکابر علماء کو، اپنے وقت کے جید علماء کو وہاں بلایا جاتا۔ تو آپ حصول علم کی غرض سے بغداد کا ارادہ کیے۔ طویل واقعہ ہے، اپنے والدہ سے اجازت طلب کی اور ایک قافلے کے ساتھ جڑے گئے، راستے میں بھی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اب وہ تفصیلی باتیں بیان کرنے کا آج کا ہمارا موضوع نہیں، لیکن آپ المختصر یہ کہ بغداد شریف آپ پہنچے، پہنچنے کے بعد آپ نے جو علم حاصل کیا، وہاں پر آپ نے 7 سال کے مختصر سے عرصے میں علم فقہ میں بھی کمال حاصل کیا، علم تفسیر میں بھی کمال حاصل کیا، علم حدیث میں بھی کمال حاصل کیا، علم ادب میں بھی کمال حاصل کیا، علم منطق میں بھی کمال حاصل کیا۔ المختصر یہ کہ کوئی علوم ایسے نہ تھے جو آپ نے 7 سال کے مختصر سے عرصے میں اس کو پوری طور پر پائے تکمیل کو پہنچایا۔ تمام علوم حاصل کر لیے، تمام علوم حاصل کر لیے، اور جو علوم حاصل کیے اس میں جو آپ کے ساتھ کے کلیگس وغیرہ تھے، آپ کے ساتھ کے کلاس میٹس وغیرہ جو تھے، ان تمام میں سب سے زیادہ سبقت آپ حاصل کی، سب سے زیادہ سبقت آپ حاصل فرمائے۔ یہ اس میں آپ کا بہت بڑا کمال رہا، اور اس کے متعلق خود آپ کے بچپنے کے علوم کے متعلق جب پوچھتے کہ جو آپ کو پڑھایا جاتا آپ پہلے سے جانتے اس کا سبب کیا ہے، تو آپ کی والدہ ماجدہ اس بات کی روایت فرماتی ہیں، امۃ الجبار ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، جو خود ایک بہت بڑی ولیہ تھی، اللہ کی محبوب بندی تھی۔ اب یہ کیسے تھے، کیا تھے، یہ تمام باتیں ہم پہلے سابق میں بیان کر دیے تھے۔ یہ کیسی نیک تھی، کتنی بڑی ولیہ تھی، اور خود اہل بیت سے تعلق امام حسین کی صاحبزادی اولاد امجاد میں سے تھی۔ خود آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطب گیلان تھے، خطب وقت تھے، ایسے بڑے ولی کی شہزادی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر جو تمام علوم میں مہارت حاصل کرتے ہیں، در حقیقت یہ ظاہر میں تو اپنے اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کرے ہوئے، ظاہر میں اپنے اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کرے ہیں۔ میرے جد کریم سرکار غلام علی شاہ صاحب قبلہ اپنی معرکۃ الآراء تصنیف مشکات النبوہ میں اس بات کو تحریر فرمائے ہیں کہ آپ کی والد ماجدہ نے یہ بات کی، ظاہر میں تو اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کیے، اور باطن میں یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں، اور سارا علم اپنے جد کریم سے حاصل فرماتے ہیں، سارا علم
اپنے جد کریم سے، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو کیسے آپ کا علمی مقام عرفہ و اعلیٰ نہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا۔ کس کو پڑھایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھایا تو اپنے محبوب کو پڑھایا، قرآن کے علوم سکھائے تو اپنے حبیب کو سکھائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھائے، اور اللہ تعالیٰ کا حبیب اپنے محبوب سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قرآن کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ سے حاصل کی تھی اپنے شہزادے کو۔ تو یہ آپ کا جو تمام میں سبقت لے جانا، ہر ایک پر آپ کے معاصرین میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کے برابری کا بھی دعویٰ کر سکے، ہر ایک آپ سے کم، ہر ایک پر مہارت لے کر گئے، اور ہر سبجیکٹ میں آپ ایسے ماہر تھے کہ کوئی، جیسا کہ آج آپ ہمارے ہی شہر حیدرآباد کے سنیت کا مرکز اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کا ہی اگر جائزہ لیں تو وہاں پر ایک شیخ الحدیث ہوتا ہے جو صرف حدیث میں تخصص ہے اور وہ حدیث کی تعلیم دیتا ہے، شیخ الفقہ ہوتا ہے جو فقہ کی تعلیم دیتا ہے، شیخ التفسیر ہوتا ہے جو تفسیر کے جو درس دیتا ہے۔ ہر ایک جو جس سبجیکٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی سبجیکٹ کی تعلیم دیتا ہے، اسی سبجیکٹ پر بحث کرتا ہے۔ وہی علم جو اس کو جس میں مہارت ہے وہ علم اپنے شاگردوں میں منتقل کرتا ہے۔ تو ہر سبجیکٹ کا پڑھانے والا الگ الگ رہتا ہے، ادب پڑھانے والا الگ، منطق پڑھانے والا الگ، عقائد پڑھانے والا الگ، تصوف پڑھانے والا الگ، تفسیر پڑھانے والا الگ۔ تو تمام علوم اپنی اپنی جگہ الگ الگ مہارت رکھتے ہیں، لیکن سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر ایک میں تخصص حاصل تھا، ہر ایک میں تخصص تھا۔ تو آپ کا علمی مقام ایسا کہ کوئی آپ کے معاصرین میں آپ کا ہمسر نہیں پیدا ہو۔ یہ تمام علوم تو حاصل فرمائے، پھر اس کے بعد ایک زمانے دراز تک آپ مجاہدات میں، عبادات و ریاضات میں اپنی زندگی کو گزارے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ دنیا کی طرف آئے تو پھر وہاں پر آپ درس و تدریس میں مصروف رہے، درس و تدریس میں مشغول رہے، اسی میں آپ مصروف رہے، درس و تدریس میں 40 سال آپ نے درس و تدریس میں اپنے گزارے۔ جب آپ مسند ارشاد پر جلوہ گر ہوئے آپ کی عمر شریف 51 سال کی رہی، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے اس وقت آپ کی عمر شریف 91 سال تھی۔ تو 40 سال آپ درس و تدریس میں مصروف رہے، لوگوں کو تعلیم دی، علم سکھائے، اور لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت فرمائی، تقاریر فرمائے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کیے۔ جو لوگ آپ کے مجالس میں ہوتے، کئی لوگ آپ کی مجالس میں جو گمراہ ہو جاتے، اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کر پھر سے حلقہ بگوش اسلام ہوتے، جن کے عقائد باطل ہوتے وہ صدق دل سے توبہ کر لیتے، اور کئی کافر آپ کی مجالس میں اسلام قبول کرتے۔ تو یہ آپ کا علمی فیضان ہوتا۔ یہ 40 سال تک آپ ہفتے میں 3 دن درس دیتے، یعنی عام تقریر فرماتے، اور اس کے علاوہ آپ اپنے مدرسے میں جہاں پر بچے تعلیم حاصل کرنے آتے وہاں پر بھی روزانہ درس دیتے، بچوں کو پڑھاتے۔ کیا پڑھاتے؟ آپ کو ابھی میں جیسا بتایا کہ ہمارے پاس مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اسلامک یونیورسٹی، وہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے ہر ایک گھنٹے کا درس رہتا ہے، تفسیر کا ہو 1 گھنٹے کا، فقہ کا ہو 1 گھنٹے کا، حدیث کا ہو 1 گھنٹے کا، منطق کا، بہرحال یہ ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے۔
جیسا گھنٹہ ہوتا ہے جو استاد کا ٹائم ہوتا ہے وہ آتا ہے پڑھاتا ہے جاتا ہے، آتا ہے پڑھاتا ہے جاتا ہے، ایسے ہی لیکن روز کے کتنے 5-6 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، پھر ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا سبجیکٹ، ایسے بہرحال تمام علوم کا احاطہ کیا جاتا ہے پورے ہفتے میں۔ جو ماہر ہوتا ہے تعلیم کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنے والا، وہ سیٹ کر دیتا ہے، اساتذہ اپنے وقت پر آ کر پڑھاتے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ روز کے 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے، روزانہ 13 سبجیکٹ روز کے پڑھاتے تھے۔ آپ ہی تھے جو تفسیر بھی بیان فرماتے تھے، آپ ہی تھے جو حدیث بھی بولتے تھے، آپ ہی تھے فقہ بھی بیان فرماتے تھے، آپ ہی تھے منطق، آپ ہی تھے علم ادب، علم تصوف، المختصر یہ کہ تمام علوم کا روزانہ کا 13 سبجیکٹ کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک گھنٹہ پڑھا کے آگے اور 1 سے 2 کلاسز لے لیے تو بچوں کو سنبھالتے سنبھالتے حالت بگڑ جاتی ہے۔ جو لوگ درس و تدریس سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پڑھانے کے وقت بچوں کو کنٹرول میں لے کر پھر ان کو سمجھانا، ان کی دماغوں میں بات کو پوری طور پر بٹھانا، اچھی طریقے سے ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ آدمی اگر محنت مزدوری کرے تو اتنا نہیں تھکتا جتنا تعلیم کے کام میں تھکتا ہے۔ درس کے کام میں اس کے جو دماغی بوجھ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ تھکن پیدا ہوتی ہے۔ جس کا تعلق درس و تدریس سے ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہ فقیر بھی ایک زمانے میں یہ تدریس سے وابستہ رہا، اب یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہاں پر کی خدمت میں موجود ہے، ورنہ میں نے 19 سال تعلیم دی ہے بچوں کو۔ تو کیسے کیسے بچے آتے ہیں، کیسے کیسے سوالات ہوتے ہیں، کون کیا سوال کرتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہونا، پھر اس کو تشفی بخش جواب دینا، اس کو اچھی طریقے سے سمجھانا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ پڑھاتے رہتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں دوسرا، وہ سبجیکٹ سے تعلق ہی نہیں، تو اس کا جواب دینا پڑا۔ تو کیا تھا، روزانہ کے 13 سبجیکٹ پڑھانا، 13 گھنٹے لینا الگ، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک بچے کو پورا تشفی بخش جواب دینا اور ہر ایک کی تعلیم و تربیت کرنا۔ اور آپ کے پاس جو تعلیم حاصل کیے وقت کے اکابر اولیاء میں سے گزرے جو آپ کے شاگردوں میں، یہاں تک کہ آپ کے پاس صحبت میں رہ کر علمی فیض حاصل کرنے والے جنگی مہارت بھی حاصل کرتے تھے، اس کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں، آپ کے مریدین میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ذات ہے کہ آپ کو سرکار غوث پاک سے فیض حاصل تھا۔ آپ کا بچپن تھا کہ آپ کو لا کر آپ کے والد ماجد نے آپ کی خدمت میں چھوڑ دیا۔ سرکار غوث پاک سے فیض حاصل کیے تو ان کا فیض ایسا، ان کے ذریعے سے سرکار غوث پاک کا فیض جاری ہوا کہ بیت المقدس فتح ہوا ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ 13 سبجیکٹ پر تعلیم دیتے، پھر اس کے علاوہ درس چہارشنبہ، جمعہ اور اتوار، یہ 3 دن میں آپ درس دیتے، آپ کے تقاریر ہوتے، مجمع بڑے بڑے ہوتے، 70,000 اور 1,00,000 سے زائد کا مجمع ہوتا، آپ کی جہاں پر تقریر اور واعظ بیان ہوتا تو اس وقت لکھنے والے 400 اشخاص آپ کے کلام کو لکھتے رہتے، قاری القرآن قرآن کی آیت پڑھتے اور آپ تفاسیر بیان کرتے جاتے۔ آپ کی علمی مقام کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے دور میں بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ابن جوزی گزرے، لوگ ان کے پاس
علم حاصل کرنے گئے تو اس کو بہت بڑا فخر سمجھتے تھے کہ ہم ابن جوزی کے شاگرد ہیں۔ ایسے بڑے عالم جو بہت زیادہ علمی مہارت رکھنے والے، ان کا کوئی ثانی موجود نہیں تھا، ظاہر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، بہت ہی ماہر علوم۔ تو وہ ایک مرتبہ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے کہ مجھے یہ علم حاصل ہے، مجھے یہ علم حاصل ہے، مجھے یہ علم حاصل ہے۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام بھی ان کی مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ علم آتا، آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، یہ بات کے دعوے آپ خاموش ہی رہیں، یہ دعویٰ نہ کریں۔ آپ اگر میرے پیر کے سامنے جائیں تو پھر آپ کا علم کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو بولے کہ کون ہے تمہارے پیر؟ بولے کہ شیخ عبد القادر۔ ہاں نام تو سنا ہوں، لیکن جو ہے نا یہ مشائخ جو رہتے ہیں ان کا تعلق علم سے کچھ نہیں رہتا، یہ باتیں الگ کرتے ہیں، یہ علمی میدان میں نہیں ہوتے۔ یہ بہرحال اس طریقے سے کچھ باتیں کیے، کیونکہ سرکار وہاں پر نہ صرف ایک بڑے عالم بلکہ بہت بڑے صوفی کی شناخت رکھتے تھے، تو ان کو ذرا صوفیہ سے اختلاف تھا۔ ہر زمانے میں ہوتے، ہر زمانے میں صوفیہ سے اختلاف رکھنے والے علماء پاتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی بڑا مقام رہتا ہے، علم بڑی محنت سے حاصل کرتے ہیں، محنت سے علم حاصل کر کر اس میں تبحر کمال پیدا کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک عرصہ اپنی زندگی گزار کر ایک مقام حاصل کرتے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی صوفی مشرف بیٹھے اور اس کو جو ہے نا مولوی کو کسی قسم سے کوئی جو ہے نا گھاس نہیں ڈالتا، مولوی کے سامنے اگر کوئی صوفیہ آ کر بیٹھ جائیں تو لوگ سارے کے سارے ان کے طرف رجوع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اختلاف رہتا ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے، آج بھی لوگوں کو جو ہے نا صوفیہ کرام سے جو وابستہ ہیں ان سے مولویوں کو بڑا اختلاف رہتا ہے۔ تو یہ خیر دوسرے مولوی ہیں، لیکن اب مولوی سے مراد ہمارے نظام الدین غوری صاحب نہیں، یہ تو ہمارے کیا کہیں گے آپ تصوف کے شیدائی ہیں۔ یہ تو کیا ہے اکثر اختلاف رہتا ہے، تو اس زمانے میں انہیں بھی اختلاف تھا ابن جوزی کو۔ تو سرکار غوث پاک کے علمی مقام کو نہیں مانتے، ہاں بڑے صوفی ہیں، کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن علمی میدان الگ ہے، صوفیہ کا کام الگ ہے، وہ علم کی طرف کیا جانے۔ اعتراض کر انہوں بولے کہ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں، میرے پیر کی مجلس میں تو چلیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ تو ابن جوزی کو اپنے علم پہ بڑا فخر تھا، کیوں نہ ہو کہ ان کی شاگردی میں اگر ان کے پاس کوئی بیٹھ جائے ایک کچھ دیر کے لیے اور ان سے کچھ بات سیکھ لے تو وہ فخر کرتا کہ میں ابن جوزی کا شاگرد ہوں۔ ایسے بڑے عالم اپنے علم پر فخر کیوں نہ کریں کہ تھا ویسا علم ان کے پاس، وہ اپنے علم پر بہت بڑا ناز کرتے تھے۔ خیر ان کو لایا گیا سرکار غوث پاک کی مجلس میں، آئے اور اتفاق سے اسی وقت سرکار کا خطاب کا آغاز ہوا تھا۔ وہ بیٹھ گئے، قاری القرآن نے ایک آیت پڑھی اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی، اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ ابن جوزی جو اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے تھے دیکھنے کے لیے، آخر کون ہے تو خالی ایسے آئیں گے، اپنے شاگردوں کو لائے، پھر شاگردوں کو تو ایک کو امتحان اس کا ٹیسٹ کرنا ہے تو ایسے ایسوں کو نہیں، وہ بھی جو بہت قابل رہتے ہیں ویسوں کو لے کے آئے تھے ساتھ، ان کو اپنے شاگردوں میں جس پر ناز تھا ویسوں کو لے کر آئے تھے ساتھ کہ یہ عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے، میں اس کو عالم مانتا ہوں، ویسے جس پر ناز کرتے تھے ویسے لوگوں کو لائے۔ اور سرکار غوث پاک نے جب تفسیر بیان کی تو پلٹ کر اپنے شاگردوں کو سوالیہ انداز میں، آنکھ سے بھی بہت کچھ سوال ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھے تو وہ لوگ سمجھ کے جواب دیے، حضرت آپ سکھائے، آپ پڑھائے سو یہ چیز، تو بولے پھر انہوں کون سی نئی بات بول رہے۔ ادھر سوال ختم ہوا، ان کے شاگرد جواب دیے، ادھر دوسری تفسیر شروع ہوئی، اسی آیت کی دوسری تفسیر۔ تو پھر
دیکھے ایسی ادھر ادھر، بولے حضرت آپ یہ پڑھائیں، تو پھر کیا کمال، 2 تفسیر بولے، تیسری تفسیر پھر دیکھے، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں، پلٹتے جا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں شاگرداں، آپ پڑھائے سوئے بھی کوئی بات نہیں، آپ جو بولے وہی بول رہے۔ 10 ہو گئے، 10 کے 10 آپ پڑھائے سوئے، ٹھیک ہے دیکھیں گے، ان کا مقام دیکھنے کو ہے، اپن بھی بیٹھ کے دیکھیں گے۔ 11 پھر پلٹ کے دیکھے، آپ بولے۔ 12 آپ نے بولے۔ 13 ہاں آپ نے پڑھایا، بالکل پڑھایا۔ 13 تفاسیر ہو گئے، سینہ پھلا کر بیٹھے تھے۔ 14ویں تفسیر شروع ہوئی، ابن جوزی کے ہوش باختہ ہوئے کہ آج تک یہ بات میں خود نہیں جانتا تھا یہ عبد القادر کیا بول رہا، اور اپنے شاگردوں کے طرف پلٹ کر بولے واللہ انا ما عارف، اللہ کی قسم میں یہ نہیں جانتا۔ 15ویں تفسیر بیان کی گئی، اللہ کی قسم میں یہ نہیں جانتا۔ 16ویں تفسیر بیان کی گئی، 17ویں تفسیر بیان کی گئی، 18، 20، 25، 30، 35، 40 تفاسیر سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے بیان فرمائے۔ ابن جوزی بولے اللہ کی قسم یہ باتیں آج سے پہلے نہ میں نے کہیں سنی تھی نہ کہیں پڑھی تھی، جو عبد القادر نے بیان کی ہیں، کیوں نہ بیان کرتے؟ آخر یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا تھا؟ کیسے آپ کو یہ مقام ملا تھا؟ اللہ کے رسول فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں، اور آپ کو راست تعلق اپنے جد کریم مولا کائنات سے بھی تھا اور اپنے جد کریم نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 521 ہجری 21 شوال کو جب سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر واس پر جلوگر ہوئے، لوگوں نے کہا، آپ کے جو اساتذہ تھے اپنے شاگردوں کو آگے بڑھاتے تھے کہ آپ تقریر کریں، آپ تقریر کریں، سب نے مل کر کہا کہ عبد القادر سے کہیں، تو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا گیا۔ جب آپ ممبر پر بیٹھے تو کلام ہی نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، اتنے میں اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہوتی ہے، حالت بیداری میں ہے یہ واقعہ، خواب کا نہیں، آپ ممبر پر جلوگر ہیں، کلام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے اور فرمائے یا بنیا لماذا لا تتکلم، اے میرے بیٹے کلام کیوں نہیں کرتے، بات کیوں نہیں کرتے، واز کیوں نہیں کرتے؟ جواب میں آپ نے معروضہ کیا یا ابتا انا رجل اجمی کیف اتکلم علی فصحاء البغداد، کہ اے میرے جد کریم، اے میرے بابا جان، میں ایک اجمی آدمی ہوں، کیسے عرب کے فصحاء یہاں پر بغداد کے فصحاء بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کیسے کلام کروں؟ اللہ کے رسول جواب میں ارشاد فرمائے افتح فمک، اپنا منہ کھولو۔ اللہ کے رسول کے حکم پر سرکار غوث پاک نے اپنا منہ کھولا اور اللہ کے رسول اپنا لعاب دہن مبارک تھوکے شریف سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائے، آپ کے منہ میں عنایت فرمائے۔ اپنا لعاب اپنے شہزادے کے دہن میں دیے تو کیسے دیے؟ ہونٹوں سے ہونٹیں مسو، زبان سے زبان مسو، تھوک کے شریف عنایت کیا گیا، اور جب حاصل ہوا پھر اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی سواری گئی، پھر آپ کلام نہیں فرماتے، کلام نہیں فرماتے، خاموش ہیں، مولا کائنات کی تشریف آوری ہوئی، وہی سوال کیا گیا یا بنی لماذا لا تتکلم، اے میرے بیٹے کلام کیوں نہیں کرتے؟ جواب وہی معروضہ پیش کیا گیا یا ابتا انا رجل اجمی کیف اتکلم علی فصحاء البغداد، اے میرے بابا جان میں ایک اجمی آدمی ہوں،
کس طور پر بغداد کے فصحا کے سامنے کلام کروں؟ مولا کائنات نے حکم دیا کہ اپنا منہ کھولیں، منہ کھولا گیا، مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب دہن مبارک عنایت فرمایا۔ سوال کیے کہ ابھی اللہ کے رسول کی تشریف آوری ہوئی تھی اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک دیا ہے، اور آپ نے 1 مرتبہ کم، یہ 6 مرتبہ، آپ 7 مرتبہ کیوں عنایت نہیں فرماتے؟ تو جواب میں یہ بات فرمائے کہ یہ اللہ کے رسول کا ادب ہے، بولے یہ اللہ کے رسول کا ادب ہے، اللہ کے رسول کی برابری کہاں سے ہو سکتی؟ یہ ادب ہے کہ اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ دیا، میں 6 مرتبہ دے رہا ہوں، اب کلام کرو۔ یعنی علم کا شہر تو آ گیا تھا، دروازہ نہیں کھلا تھا، اور جب علوم بھی آ گیا، دروازہ بھی کھل گیا، تو سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب کرنے لگے تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا خطاب نہیں کیا۔ بغداد میں صرف کلام ہوتا تو صرف سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہوتا، اور کوئی دوسرا کلام کرنا نہیں۔ ہر ایک جو بڑے بڑے فصحا تھے اپنے آپ کو گونگے پانے لگے، کلام کرنے کا ہنر نہیں۔ جن کو اپنے بولنے پہ، خطابت پہ ناز تھا، وہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدوم پاک میں گر پڑے۔ 40 تفاسیر بیان فرمائے، بیان فرما کر فرمائے کہ ابھی تک ہم حال کی طرف تھے، اب قال کی طرف جاتے ہیں، یعنی اب تک ہم ابھی تک ظاہری بیان کر رہے تھے، ابھی باطن کے بھی تفاسیر باقی ہیں۔ تو یہ کیسے علم حاصل ہوا؟ تو اللہ کے رسول کے نائب و جانشین، ان کے وارث حال سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کا بوجھ ہو جائے گا، 70 اونٹ کا بوجھ ہو جائے گا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں۔ 1 اونٹ کتنا بوجھ سنبھال سکتا ہے اندازہ کریں؟ تو 70 اونٹ پر لاد کر لے جائے پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر تکمیل نہ ہو، تو پھر قرآن کے کتنے تفاسیر ہیں؟ قرآن کے ظاہر بھی ہوتا ہے، باطن بھی ہوتا ہے، تو ظاہری تفاسیر الگ ہیں، باطنی تفاسیر الگ ہیں۔ تو جو صوفیہ بیان کرتے ہیں وہ باطن کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کا یہ علمی مقام، جب آپ نے یہ بات کہی کہ ابھی آگے کی بات کرنا ہی چاہتے تھے، ابن جوزی چیخاں مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑ کر بے ہوش ہو کہ یہ ایسا مقام، علمی مقام سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدا میں بات حضرت خضر علیہ السلام کی ہوئی تو وقت بہت ہوا جاتا ہے، تو اختتام پہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ہی بات لا کر ہم بات کو ختم کریں گے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس واعظ سجی تھی، آپ اپنے ممبر پر جلوہ گر ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ اتنے میں اوپر سے خضر علیہ السلام اڑ کر جا رہے تھے۔ خضر علیہ السلام اڑ کر اوپر سے جا رہے تھے، سرکار غوث پاک اپنا واعظ موقوف کیے اور آپ ہوا میں اڑ کر گئے، جا کر کہے یا اسرائیلی خف اسمع کلام محمدی، اے اسرائیلی رک جا، ٹھہر جا اور محمدی کا کلام سن کر جا۔ کیا کہے؟ محمدی کا کلام سن کر جا، رک جا اور محمدی کا کلام سن۔ حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں اور اللہ کے رسول بنی اسماعیل سے، تو اور سرکار غوث پاک اسماعیلی نہیں فرمائے، اسمع کلام محمدی فرمائے کہ اللہ کے رسول کی نسبت سے کہے کہ بنی اسرائیل کا ہے تو رک جا، ٹھہر جا اور محمدی کا کلام سن کے جا۔ قلت لموسیٰ، تو نے موسیٰ سے کہا تھا
انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، وانا اقول لک، اور میں تجھ سے کہتا ہوں انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ مقام جہاں پر ایک نبی علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر صبر نہ کر سکے، وہ ذات حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو روک کر کہتے ہیں کہ اے اسرائیلی رک جا، محمدی کا کلام سن کر جا۔ تو نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر موضوع، جو موضوع اختیار کرتے ہیں اس موضوع کو اختیار کریں، اور اگر آپ اس پر کلام کرنے بیٹھیں تو 1 گھنٹے 45 منٹ کی تقریر بس نہیں ہوتی۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے بغرض حصول سعادت ہے، اور ان واقعات کو سن کر اپنے ایمان و عقیدے کو جلا بخشنا ہے، اور جو ماننے والے ہیں بس اس کو سن کر مانتے ہیں، اور نہیں ماننے والے تو دیکھ کر بھی نہیں مانے، ان کے جد کریم کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ تو پھر ان واقعات کو سننا اور اس پر ایمان رکھنا یہ باتوں کو نہیں ہے۔ لیکن سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات سنیں، جتنے لوگ جتنے عقائد رکھتے ہیں، کوئی آپ کے علمی مقام کا منکر ہے نہ آپ کے مقام ولایت کا منکر ہے، چاہے وہ سنی ہو، دیوبندی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، تبلیغی جماعت، کوئی بھی، یا اہل حدیث وغیرہ جو بھی ہے، ہر ایک آپ کے علمی مقام کو اور آپ کے مقام ولایت کو مانتے ہیں، اور آپ کے کرامتوں کے معترف ہیں، ہر ایک جاننے والے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ ہر عقیدہ رکھنے والا آپ کے متعلق باادب رہتا ہے، یہ بھی آپ کی ایک کرامت ہے۔ تو جو کچھ بھی کہا گیا ہے بغرض حصول سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار کہنے والے اور سننے والوں کو اس واقعات کے سماعت کرنے کے ذریعے سے ان کے ایمان و عقیدے میں پختگی عطا کرے۔ پروردگار ہمیں اپنی محبت عطا کرے، اپنے حبیب کی محبت عطا کرے، ان کی آل کی محبت عطا کرے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا کرے۔ جب تک زندہ ہیں حضور غوث پاک کی محبت میں زندہ رکھے، موت بھی آئے تو غلامی یہ غوث میں موت عطا کرے۔ کل روز قیامت جب ہمارا حساب لیا جائے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدوم پاک سے وابستہ کرتے ہوئے ہمارا حشر فرمائے۔ اللہم احینا علی محبت الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، ولا حرمنا من برکات قربہ فی حضرت مولاہ، وامتنا علیہ واحشرنا علیہ، واجعلنا فی زمرۃ طالبیہ ومحبیہ وکلاب عتبتہ الفاخرہ فی الدنیا والآخرہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وطاعتک، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔